أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سیما نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بھیجو محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجه. قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. قیام سید الشہداء، قیام عاشوراء، تحریک کربلا، حماسہ حسینی، نہضت عشق، معرکہ اثبات حق و حقیقت، قیام شہادت و نعرہ ولایت، اثبات مقام عروج انسانیت، راہ کمال مقام انسانیت. ایک بار پھر خداوند متعال نے فرش عزائے حسینی پر تبرک معنوی حسینی حاصل کرنے کی توفیق عنایت کی ہے. ایک مرتبہ اس توفیق پر شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دانشگاہ
حسین کی مختلف درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں سید الشہداء نے اس قیام کے ذریعے سے ایک ایسی دانشگاہ، ایک ایسی یونیورسٹی کو تشکیل دیا ہے جس کی کلاسیں بیک وقت ان 10 دنوں میں دنیا بھر میں ہزاروں مدرسہ حسینی میں شاگردان مکتب حسینی فرش ازاں پہ منتظر ہیں۔ کیوں اس قدر اہمیت، اس قدر فضیلت ذکر حسین، تذکرہ انصار حسینی، معرکہ کربلا کے ہر سال اس کا اہتمام کرنا، ہر سال اس کے لیے انتظام کرنا، جس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مزید اس حرارت میں، اس جذبے میں، اس ولولے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی شاہد عالم انسانیت بھی ہے، جس کی شاہد مخالف حسین بھی ہے، مطیع حسین بھی ہے۔ ہر دو طبقوں نے یہ شہادت دی ہے، اور اس کی شہادت واقع کربلا سے پہلے اس رسول عربی نے کہ جس نے اپنی بعثت سے پہلے اپنا تعارف صادق و امین کے طور پر اپنے کردار سے کروایا، اس صادق و امین نبی نے کہا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا، بے شک قتل حسین و شہادت حسین میں ایک ایسی حرارت موجود ہے، ایک ایسی تڑپ موجود ہے، ایک ایسا غم موجود ہے جو قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ لا تبردوا ابدا۔ کتنی کوششیں ہوئیں، کتنی کاوشیں ہوئیں، کتنے منصوبے بنائے گئے قبر سید الشہداء کو مٹانے کے لیے، ذکر سید الشہداء کو مٹانے کے لیے، تفسیر کربلا کو منحرف کرنے کے لیے کتنے افراد تیار کیے گئے، کتنے خطیبوں کو تیار کیا گیا، حتیٰ فرش عزا تک بھی ایسے خائن مقصد سید الشہداء کے تاجر فرش عزا تک بھی آ گئے کہ کسی طرح اس پیغام کو اس کے اصلی ہدف اور ڈائریکشن اور جہت سے بدل دیا جائے، اس کا ٹریک چینج کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ الہی اہتمام ہے، نور الہی ہے، اور خدا نے قرآن مجید میں کہا کہ نور خدا کو پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ یہ تمہارا اہتمام، یہ تمہارے خطیب، یہ تمہارے زرخرید الہی نور کو بجھا نہیں سکتے۔ اور آج یہ تذکرہ کے ایک ہی وقت میں اس وقت کروڑوں انسان دسترخوان سید الشہداء پہ بیٹھے ہوئے اسی رزق معنوی کو لے رکھے ہیں۔ تحریک حسینی و اقدار، معاشرتی اقدار اس سال موضوع قرار پایا ہے۔ مجلس عزا کی بڑی فضیلت ہے، مجلس عزا بہت بہت اہمیت ہے اس کی، اور بہت قیمتی، خود قیمتی اہتمام اور فرصت ہے۔ فرش عزا پر آنے والے عزادار کی قیمت میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں حسین۔ فرش عزا ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتی ہے، بلا رہی ہے حسینیت کہ آؤ آؤ حسین کے در پر اور اپنی قیمت میں اضافہ کر لو۔ تبرک کا فلسفہ، تبرک کی حقیقت، دو قسم کے تبرک ہیں جو حسین فرش عزا پہ دے رکھے ہیں، اور یہ تبرک 61 ہجری میں، 60 ہجری میں جب سید الشہداء نے قیام کیا، یہ تبرک وہاں بھی نظر آتا ہے۔ اور اگر یہ تبرک کا فلسفہ اور اس کی مقصدیت ہمارے لیے واضح ہو جائے تو دونوں تبرک ہمیں آج بھی وہ مجالس عزا، وہ ذکر حسینی جو مقصد حسینی کے ساتھ
ہم آہنگ ہیں وہی تبرک حسینی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس ایک تبرک جس سے ہم بہت زیادہ آشنا ہیں، جو فرش عزا پہ مجلس کے بعد عزاداروں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہی بسکٹ، یہی کیک، یہی ایک جوس کا پیکٹ، شیرمال، ایک غذا، ایک طعام ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ ابھی تک جب تک یہ دکان پہ رکھا ہوا تھا اس کی ایک اور قیمت تھی، اس کی ایک اور قدر تھی، لیکن جیسے گھر کے اندر یہی طعام، یہی شیرمال جیسی معلوم ہوا کہ حسین کے عزاداروں کی خدمت میں مجلس حسین کے بعد تقسیم ہوگا اس لیے لایا گیا ہے، اب اس کا اہتمام الگ ہے، اب اس کی قیمت بڑھ گئی، کہا اس کو اوپر رکھو، اس کو نیچے نہ رکھو، یہ تبرک ہے حسین، قدر بڑھ گئی، قیمت بڑھ گئی اس کی، اب اس کی مادی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، حقیقت میں ظاہر میں مادی ہے، لیکن جیسے ہی حسینیت سے مربوط ہو گیا قیمت میں اضافہ ہو گیا، قدر میں اضافہ ہو گیا، کہا اس کو اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، چومو، اس کا ذرہ بھی زمین پہ نہ گرنے پائے، ذرہ بھی اگر کہیں نظر آئے، مائیں بچوں سے کہتی ہے بیٹا اس کو اٹھاؤ، یہ تبرک ہے حسین، اس کا خاص اہتمام، سارا تبرک چنو، اور اگر کہیں یہ اہتمام نہیں ہوتا، بزرگوں نے یہ اہتمام سکھایا ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو وہاں پہ اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی قدر بڑھ گئی، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ کیسے قیمت بڑھی؟ حسین کے ذکر عزاداروں فرش عزا سے مربوط ہونے کی وجہ سے۔ بس یہ ایک تبرک مادی ہے جو سید الشہداء 60 ہجری میں بھی جب قیام سید الشہداء کا آغاز ہوا دے رہے تھے، قیمت بڑھا رہے تھے بہت ساری چیزوں کی۔ سید الشہداء کا یہ قیام ایک فلسفہ اقدار کی حفاظت اور اقدار کی منتقلی ہے، ویلیوز کو ٹرانسفر کرنا ہے، ویلیوز کو منتقل کرنا ہے۔ جس معاشرے میں سید الشہداء خود تشریف فرما ہیں، مشاہدہ کیا پورے کوفہ کا، بصرہ کا، مدینہ کا، مکہ کا، اور فرمایا کہ جس معاشرے کے اوپر یزید جیسا، یزید کی صفات بیان کریں، آپ جانتے ہیں وہ پوری روایت، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ، شرابی، فاسق، فاجر، ایسا حاکم اگر کسی معاشرے پر حاکم ہو جائے، برسر اقتدار آ جائے، فعلی الاسلام السلام، السلام، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کیوں سید الشہداء نے یہ بات کی؟ سید الشہداء نے متوجہ کیا کہ یہ خاص اسلام ہے، یہ ایک عجیب اسلام ہے، جس اسلام اور مسلمانوں میں یزید کی جگہ بن جاتی ہے، ظالم، فاسق، فاجر حاکم کی جگہ بن جاتی ہے، لیکن کہاں نشانہ بنایا؟ اسلام پر۔ یہ خاص قسم کا اسلام ہے جو آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک مکتبی اسلام ہے، ایک آبائی اسلام ہے، ایک درباری اسلام ہے جو درباروں کو پسند ہے، حاکموں کو پسند ہے، ظالموں کو پسند ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ باقاعدہ اس ٹرمینالوجی کو استعمال کیا کرتے تھے، خالص محمدی اسلام، اور اس کے مقابلے میں کہتے تھے امریکی اسلام۔ باقاعدہ یہ ٹرم امام خمینی کے ڈاکومنٹس کے اندر، ان کے خطبات کے اندر ملتی تھی، آتے ہی اسی حسینی طرز پہ کہ یہ جو ایران کے اندر اسلام میں دیکھ رہا ہوں جس میں شاہ ایران حاکم بن سکتا ہے انہی عزاداروں کے اوپر، فعلی الاسلام والسلام، یہ اسلام کسی کام کا نہیں ہے، اس اسلام میں کوئی مشکل ہے۔ جس نے مسلمان کو اتنا کم قیمت بنایا، اتنا حقیر کر دیا، اتنا پست کر دیا کہ اس کا حاکم اس یزید جیسے ساری صفات جو یزید کے اندر موجود تھیں شاہ ایران میں بھی وہ ساری صفات موجود تھیں، ساری مکمل۔ وہ شرابی تھا، یہ بھی شرابی تھا، وہ ظالم تھا، یہ بھی ظالم تھا، وہ فاسق تھا، یہ بھی فاسق تھا، وہ قاتل تھا، یہ بھی قاتل تھا۔ فوراً وہی حسینی اقدام اس کے مقابلے پہ کیا کہ سب سے پہلے اسلام جو ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے، جو تشیع، جو اسلام، جو حسینیت انہوں نے سمجھی ہے، اس تشیع میں، اس اسلام میں یزید کو حکومت کی اجازت مل جاتی ہے۔ یہ اسلام اتنا ادھورا، اتنا ناقص، جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے، اسلام اپنے مکتب میں، اپنے نظریے میں، اپنی کتاب میں
مکمل ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے اسلام کو دریافت کیا ہے یہ اسلام، اس پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. یہ خود سید الشہداء کا جملہ ہے. آج بھی ہم نے چونکہ یہ ایک نشست رکھی ہے جہاں پر بھی ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں، مجالس عزا برپا ہو رہی ہے، مومنین کے لیے ایک فرصت بعض مومنین نے اہتمام کیا اسی DHA2 میں کہ سوال جواب کی ایک نشست ہے تاکہ یہ معاملات ہمارے لیے حل ہوں. اس سے زیادہ تاخیر اب جس نہج پہ دنیا اسلام پہنچ چکی ہے، پاکستان کی جو حالت ہے، بر صغیر کی جو حالت ہے، خطے کے جو حالات ہیں، اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے روح حسینیت سے دور رہنے کی، اس سے زیادہ. اور چونکہ اس کے علاوہ حالات حاضرہ کا کوئی راہ حل نہیں ہے، کوئی راہ نجات نہیں ہے اس کے علاوہ. لیکن اگر ایسی حسینیت کے جس پر ظالم اور فاسق بھی حاکم ہو اور نیچے حسین حسین ہو رہا ہو، فعل الحسینیت والسلام، ایسی حسینیت پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے، ایسی عزاداری پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے جہاں پہ نیچے حسین حسین ہو رہا ہو، حاکم فاسق فاجر شرابی چور. اور یہ پیغام حسین بہت واضح کھلے عام دے رہے ہیں. 61 ہجری سے بس یہ پیغام لے کے 1447 ہجری تک آنا ہے. کل بھی اہتمام حالات حاضرہ کے حوالے سے انشاءاللہ 11 بجے کے مجلس کے آخر میں اس کا ایڈریس وہ بھی بتا دیا جائے گا. جو مومنین وہاں پہ شرکت کرنا چاہیں، سوال جواب بھی اور حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا صبح. بس یہ ضروری ہے. یہ رزق مادی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک رزق معنوی ہے سید الشہداء کا، تبرک معنوی ہے. بانی کی ذمہ داری اور بانی نے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے. جب میں فرش عزا بچھا رہا ہوں ایک رزق مادی کا اہتمام بھی کیا ہے، اور وہ رزق مادی بھی سید الشہداء کے عزاداروں و فرش عزا مجلس عزا سے مربوط ہونے سے اپنی قدر و قیمت کو بڑھا رہا ہے. لیکن سید الشہداء تو فقط رزق مادی نہیں دے رہے اپنے قیام میں، بلکہ ایک رزق معنوی بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. رزق تبرک معنوی، فرش عزا کا تبرک معنوی، مجلس عزا و عزاداری کا تبرک معنوی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خطیب فرش عزا کی ذمہ داری. یہ جو اس ممبر پہ آ کے بیٹھا ہے اس کو وہی تبرک دینا ہوگا جو حسین دینا چاہتے ہیں. یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں دے سکتا، چونکہ یہ اس ممبر کا مالک نہیں ہے، اس ممبر کا خادم ہے. بس اگر یہ خطیب حسینی یہ ممبر پر مالک بن کے بیٹھا، اپنا تبرک دے کے جائے گا، اپنی باتیں کر کے جائے گا، اپنا تذکرہ کر کے جائے گا، اپنی شہرت کے در پہ ہوگا، اپنی ادائیں خطابت سے لوگوں کو اپنی طرف توجہ کرائے گا. لیکن اگر یہ امین فرش عزا ہوگا، اگر یہ امین عزاداری ہوگا، اگر یہ امین مقصد حسینی ہوگا، رخ حسین کی طرف کرے گا، امانت دار بنے گا اس مقام کا، تبرک معنوی حسینیت کو اپنی خطابت سے منتقل کرے گا، جو کہ اس پر واجب ہے، واجب عینی، یعنی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا. حرام ہے خطیب فرش عزا کے لیے حسین کے پیغام کے علاوہ کوئی پیغام پہنچانا، حرام، شرعی طور پہ حرام ہے یہ کام. لیکن اس قدر دقت، اور اگر یہ چیز سیکھنی ہو تو مسلم بن عقیل سے سیکھا جا سکتا ہے. مسلم کو معلوم ہے کہ جب بھی نمائندہ بنے حسینیت کا، سفیر بنے حسینیت کا، سفارت حسینی کی ادائیں مسلم نے سکھائی. سفارت حسینی اگر عزادار سیکھنا چاہے، یہ فقط خطیب کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ خطیب نے وہ آمادہ نہیں کیا. خطیب کی باقی جتنے عناصر ہیں، نوحہ خواں، مرثیہ خواں، سلام، جتنے بھی عناصر ہیں، جس نے سفارت حسینی کرنی ہے، پیغام حسینی کو دینا ہوگا صراحت کے ساتھ، معین کر کے. جتنا پیغام حسینی کا امین اور پیغام حسینی کا مبلغ ہے، اتنی خطیب کی قدر و قیمت ہے.
اس کی قیمت اگر دیکھنی ہو کسی خطیب کی جو ممبر پہ آ کے بیٹھا ہے کہ یہ ممبر حسینی پہ بیٹھا ہے یا لکڑیوں کے ممبر پہ بیٹھا ہے، تو معلوم یہ ہو جائے گا سید سجاد معیار بتا رکھے ہیں۔ اگر اے خطیب تو نے محمد و آل محمد کے فضائل، محمد و آل محمد کے پیغام ممبر رسول اللہ سے دیے تو خطیب ہے، تو ممبر کا وارث ہے۔ لیکن اگر تو نے ظالموں کی حمایت کی، تو نے کتمان حسینیت کیا، تو نے حسینیت کا پیغام چھپایا، تو نے یہاں سے کسی کو فرش عزت سے دور کرنے کی بات کی، طنز کیا، مذاق اڑایا، فرش عزت سے کسی حر کو دور کیا، تو لکڑیوں کے ممبر کا وارث ہے، تو رسول کے ممبر کا وارث نہیں ہے۔ یہ سید سجاد نے بتایا۔ یا ایھا الخطیب، کیا کیا اس خطیب نے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کیا؟ وہی سید سجاد کا جملہ، کیا کیا تم نے؟ قد اشتریت مرضات المخلوق لسخط الخالق، تو نے عوام کی، لوگوں کی مرضیوں کو خریدنے کے لیے مرضی خالق کو بیچا ہے، سودا کیا مرضی خالق، سودا کیا۔ اس خطیب نے صراحت کے ساتھ بیان کرنا ہوگا، جرت کے ساتھ بیان کرنا ہوگا۔ خیانت جو ممبر حسینی سے کرے گا، جس طرح مسلم نے اپنے خون کے آخری قطرے تک حسین کے پیغام سے جڑا رہا، آخری بات بھی حسین کی کر کے کیا، چاہے دارالامارہ پہ ہو، چاہے محراب پہ تھا، چاہے ممبر پہ تھا، چاہے ہانی کے گھر میں تھا۔ ممبر فقط نمائندہ ہے، مسلم فقط نمائندہ ہے حسین، بس مسلم کی قدر و قیمت اسی نمائندگی سے ہے، اسی ترجمانی سے ہے، اسی پیغام دینے سے ہے، جو مسلم کو کیا بناتی ہے؟ تین خطاب دیے حسین نے مسلم بن عقیل کے لیے، چونکہ آج مربوط بھی ہے تذکرہ مسلم کا، بہت عظیم شخص ہے۔ ہمارے لیے مسلم بن عقیل کا کردار سمجھنا بہت ضروری ہے، اور سید الشہداء نے بعض جملے مسلم بن عقیل کے لیے ایسے کہے ہیں کہ یہ جملے، یہ الفاظ کسی اور شہید کربلا کے بارے میں نہیں کہے۔ جب تعارف کروایا اہل کوفہ کو کہ میں کس کو بھیج رہا ہوں تمہاری طرف، اس نامے کے اندر مسلم کا پہلے انٹروڈکشن کروایا۔ مسلم عزادار کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ آج کیا مجلس عزا کیا سکھا رہی ہے؟ مجلس عزا یہی سکھا رہی ہے۔ مجلس عزا آج ہم کو کیا سکھاتی ہے کہ امت ہو تو ایسی ہو، رہبر ہو تو ایسا ہو۔ مجلس عزا بس یہ سکھاتی ہے دو چیزیں، کہ امت حسین، امام حسین کا امتی، امام حسین کی نیچے امت کیسی ہو، اور اگر اس کے اوپر مسلم رہبری کے فرائض انجام دے، کوفہ میں جا کے نمائندہ حسین ہو، معصوم امام کا غیر معصوم نمائندہ کوفہ کے اندر، نائب امام۔ اب مسلم کوفہ کے اندر جن حالات کو دیکھ رکھے ہیں، دیکھا کوفہ کے اندر قدر و قیمت بہت کم لگائی اہل کوفہ نے۔ جب خریدنا چاہا امیر شام نے، اقدار کی گفتگو اسی لیے کہ قدر اہل کوفہ کی، جس شان سے اہل کوفہ نے سید الشہداء کو، جس معاشرے میں کہیں ظالموں نے ہمیں گھیر لیا ہے، شیطانوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، ایسی کوفہ سے دعائیں امام زمانہ پڑھی جا رہی تھی۔ دعائیں امام زمانہ خطوں کی صورت میں سید الشہداء کو دعائیں امام زمانوں کے ڈھیر لگ گئے۔ دعائیں امام زمانہ، کیونکہ زمانے کے امام تھے سید الشہداء۔ سید الشہداء نے بڑی زبردست تدبیر کی، یہ جو اتنی دعائیں امام زمانہ، اتنا گریا، کہ ان کی سنجیدگی ذرا چیک کروں کہ یہ جو دعائیں امام زمانہ اتنی شدت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، رمضان میں بھی، شوال میں بھی، عید میں بھی دعائیں امام زمانہ بلایا جا رہا ہے۔ امام وقت کو، امام معصوم کو اپنا ایک غیر معصوم نمائندہ حسین نے کوفہ میں بھیجا اور کہا کہ میں نے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، ارسال کر رہا ہوں۔ کس کو ارسال کر رہا ہوں؟ قد بعث اخی و ابن امی و ثقۃ من اہل بیتی، یہ تین صفات مسلم کے بیان کی۔ آج عزادار کے لیے یہ بہت مہم ہے، بہت اہم ہے۔ رسول اللہ کو بھی اس کی ضرورت ہے، امیر المؤمنین کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور سید الشہداء کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ان تینوں کو یہ تین افراد ملے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے خود امیر المؤمنین،
یہ میرا بھائی، میرا وسیع، ثقت من اہل بیتی، میرا سب سے زیادہ بھروسہ مند فرد، میرے لشکر میں سب سے زیادہ بھروسہ مند فرد، اس زمانے کا امام۔ چونکہ کربلا مہدویت، کربلا کا اختتام عاشورہ پر نہیں ہے، جملے کو میں نے پچھلے 10 سالوں میں بہت تکرار کیا ہے۔ کربلا عاشورہ پر اختتام نہیں ہوتا، کربلا کا اختتام شب عاشور نہیں ہے، کربلا کا اختتام عصر عاشور نہیں ہے، کربلا کا اختتام شام غریبہ پر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ رہے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ یہ مسلم بن عقیل کی یہ بات نہیں ہے۔ شب عاشور پہ عزادار کا برنامہ شروع ہوتا ہے۔ شب عاشور تک تو ورک شاپ تھی، شب عاشور تک تو مدرسہ تھا، شب عاشور پر تو سکھایا جا رہا تھا، شب عاشور تک تو درس کا سلسلہ تھا۔ 11 سے میدان میں جانا ہے اب درس سے، یہ 10 دن ٹریننگ ورک شاپ حسینیت کی، ٹریننگ سینٹر فرش اعضاء۔ اب 11 محرم سے وہ کام شروع کرنا ہے جس کام کے لیے سید الشہداء نے 10 دن فرش اعضاء پہ بلایا ہے۔ بس مسلم بن عقیل یہ جو 3 صفات ہیں، ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین بالکل ایسے ہی تھے رسول اللہ کے لیے، اور اگر کسی زمانے کے امام کو، کیونکہ رسول اللہ بھی امام ہے، سید الشہداء فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ رسول اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان رسول اللہ کان هو الامام۔ سید الشہداء آپ جانتے ہیں یہ بات کہ نبی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امام بھی ہے۔ پچھلے سال اس پہ مفصل گفتگو کی تھی کہ خدا سے دین لینے میں نبی ہے، یہی دین لوگوں تک پہنچانے میں رسول ہے، اور دین سوسائٹی پہ نافذ کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے امام ہے۔ مکتبی اسلام میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، آئیڈیالوجیکل اسلام امام ہے۔ اب اس کو ضرورت ہے ایک ناصر کی، اس کو ضرورت ہے ایک حامل کی، کہ جو یہ پیغام کا حامل بنے، اس پیغام کا، اور اتنا بھروسہ مند ہو کہ رسول اللہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بقلب مطمئن، بدل شاد رخصت ہو سکے کہ میں نے اپنی تمام رسالت و نبوت کا نتیجہ اپنے بھروسہ مند بھائی چچا زاد کے حوالے کر دیا۔ اور یہ علی کی فضیلت ہے، فضائل علی میں سے۔ کیسی فضائل علی کہ اے علی تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی، ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی۔ دیکھ رہے ہیں یہ سب کو چاہیے، مانگیں انبیاء نے، سجدوں میں گڑ گڑا کے مانگیں، معتمدی، اے خدا مجھے قابل اعتماد بھائی دے دے، ساتھی دے دے، ناصر دے دے۔ علی کو مانگا ہے رسول خدا نے، جس طرح سے سیدہ کو مانگا ہے رسول خدا نے۔ یہ وہ افراد ہیں جو اگر سوال کرتے ہیں تو خدا سے کرتے ہیں، جو کوئی کم قیمت چیز خدا سے نہیں مانگتے، ایسی قدر و قیمت کے حامل شے کو دریافت کرتے ہیں جو راہ خدا میں ساتھ آ جائے، راہ خدا میں ساتھی بن جائے۔ بس مانگا ہے، سید الشہداء نے بھی مانگا ہے، اور سید الشہداء کو ملے۔ تعداد میں کم تھے، کیفیت میں عالی تھے، قدر میں عالی تھے، اقدار کا مجموعہ تھے، ویلیوز کا ڈھیر تھے، ویلیوز کا پورا مجسم، ویلیوز دیکھیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ ویلیوز جو بہت، اب دیکھیں یہ بھی بہت وہ ہے کہ سید الشہداء نے پہلے کہا کہ اخی مسلم بن عقیل، میں ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں تمہاری طرف، اہل کوفہ، کہ جو میرا بھائی ہے، میرا بھائی، اپنائیت، صمیمیت، قرب۔ بعد میں کہا کہ چچا زاد، چچا کا بیٹا، اور پھر کہا کہ سب سے امپورٹنٹ جو آج زمانے کے امام کو ضرورت ہے پاکستانی عزادار میں، عالم کی صورت میں، خطیب کی صورت میں، نوحہ خوان کی صورت میں، خادم کی صورت میں، ثقۃ من اہل بیتی، یہ سخاؤ، بھروسہ مند ہو، میں اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، میں میراث حسینیت اس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ بس غیبت کا جو فلسفہ ہے ساتھ ساتھ بیان ہو جائے، عاشورہ سے مہدویت تک، غدیر سے ظہور تک، عاشورہ سے ظہور تک، بعثت سے ظہور تک۔ غیبت کیوں ہوتی ہے؟ جب زمانے کے امام کو ایسا بھروسہ مند مسلمان، مومن، عزادار، عاشق اگر بھروسہ مند میسر نہ ہو، جس کے دوش پر
کار امامت، ہدایت، انقلاب، تبدیلی نہ دی جا سکتی ہو، زمانے کا امام پردہ غیبت میں چلا جاتا ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے جو سمجھ سکے۔ یہ رزق ہے، یہ تبرک معنوی ہے، جس کام کو فرش ازا پہ بلایا گیا، جس چیز کی پریکٹس کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہ وہ شعور فرش ازا کا تبرک معنوی شعور حسینی میں اضافہ ہے۔ بس ایک تبرک جسم کی ضرورت ہے، ضروری ہے، اہم ہے، ہونا چاہیے، اور ایک ضرورت روح کی ہے، تبرک روح کو چاہیے عزادار کے، وہ تبرک معنوی ہے، وہ شعور حسینی ہے۔ اور وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ حسینیت سے، اسی قبلہ شعور سے ملتا ہے۔ حسین قبلہ شعور ہے، کربلا عاشورہ قبلہ شعور ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح عبادت کے لیے خداوند متعال کا اہتمام ہے، ایک قبلہ عبادت ہے، کعبہ مکہ قبلہ عبادت ہے۔ اگر یہ ٹرمینالوجیز خدا شاہد ہے، انہی جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اقبال، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی سید حسن نصر اللہ، شہید قاسم سلیمانی، مکتب اسلام کے عظیم شاگرد، مکتب سید الشہداء کے عظیم شاگرد، انہوں نے جتنی آج ہمارے زمانے میں حسینیت کا جو تعارف کروایا، یہاں سے حسینیت کی صحیح سمت اور صحیح جہت واضح ہو جاتی ہے کہ کربلا و عاشورہ، کربلا قبلہ شعور ہے، جیسے وہ قبلہ عبادت ہے۔ قبلہ عبادت سے پہلے قبلہ شعور کی ضرورت ہے، اسی لیے کہا کہ عرفہ پہ بلایا کہ پہلے کربلا ہو۔ عرفہ کے بارے میں معروف ہے کہ عرفہ پہ کربلا ہو۔ سید الشہداء بھی جو ہے وہاں پہ جو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور حج نہیں کیا، اس سے مراد یہی تھی کہ پہلے کربلا چلو، پھر کربلا سے شعور لو، پھر اس شعور حسینی کے ساتھ جو حج ہوگا، یہ حج امت مسلمہ کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ لیکن وہ حج جو کربلا سے شعور نہ لیے ہوئے ہو، وہ چائنا کی فیکٹریوں کو تو اٹھا سکتا ہے، وہ حجاز کے رکی ہوئی کمپنیوں کو جو پورے سال انتظار کرتی ہیں حج کے سیزن کا، ان کے لیے حج سیزن ہے، ان کے لیے حج ابراہیمی نہیں ہے، ان کے لیے حج، وہ ان سے پوچھے بھی حج کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سیزن ہے، حج کا سیزن ہے، تجارت کا ذریعہ ہے، چائنا کے لیے تجارت کا ذریعہ ہے، چائنا کی کمپنیاں، حجاز کی کمپنیاں، ٹریول ایجنٹس، ان کے لیے حج سیزن ہے۔ لیکن اگر شعور حسینی کے ساتھ ہو، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایک ابراہیمی حج امت مسلمہ کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہے۔ ابراہیمی حج یعنی وہی حسینی حج۔ یہ شعور حسینی نہ لیا جائے، ثواب پہنچا سکتا ہے، شعور نہیں پہنچا سکتا۔ بس عزادار کی اصلی ذمہ داری فرش عزا سے ثواب بٹورنا نہیں ہے، یہ تو آکسیجن کی طرح ہے، آپ نہ بھی چاہیں تو ثواب ملے گا۔ عزاداری کا مقصد نہیں ہے ثواب، عزاداری کے لیے ایڈ آن ہے، نور علی نور، ثواب تو ملے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ ثواب کا ایک فلسفہ ہے۔ اب کوئی شخص بولے میں فرش عزا پہ کیوں آ رہا ہوں، یہ مجلس تو میں گھر میں بیٹھ کے بھی سن سکتا ہوں، لائیو بھی سن سکتا ہوں۔ کہا نہیں، فرش عزا پہ آ جاؤ۔ کہے کہ ہاں فرش عزا پہ آ رہا ہوں تاکہ تھوڑا ثواب ملے، میں پرسہ دوں گا، آنسو بہاؤں گا، تو فرش عزا پہ بیٹھنے کا ثواب ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ہے، روزہ رکھنے کا ثواب ہے، حج کرنے کا ثواب ہے، ثواب ہے، لیکن ثواب بالکل آکسیجن کی طرح ہے، آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کو ملے گا۔ قرآن کو عربی میں پڑھیں تب بھی ثواب ہے، اردو میں پڑھیں تب بھی ثواب ہے، لیکن فرق ہے نا، ایک قرآن خوانی ثواب کے ساتھ ساتھ ایصال شعور بھی ہو رہا ہے، کسب ثواب بھی ہو رہا ہے، کسب شعور بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک عزاداری کسب ثواب ہے لیکن کسب شعور نہیں ہے۔ لیکن تبرک معنوی سید الشہداء وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے شہادت سید الشہداء ہوئی۔ بس جو مقصد شہادت سید الشہداء کا ہے وہی مقصد عزاداری کا ہے، وہی مقصد عزاداری کا ہے۔ اگر یہ دو تین چیزیں عزاداری کے اندر نہ ہوں، اس عزاداری کا تعلق سید الشہداء سے نہیں ہے۔ اگر یہ تین کام عزاداری میں نہ ہو، ایک دین کا دفاع، دین کی تبیین، دین کی وضاحت، دین کیا ہے، وہی کام، وہی دو تین کام جو سید الشہداء نے کیے پوری 4-5 مہینوں کے اندر، دین کا دفاع، دین کی تبیین، وضاحت، دین کی وضاحت اور دین کو واضح کر کے بیان کرنا، اور تیسرا کام کہ اگر لوگ دین پہ عمل نہ کر رہے ہوں، ایک خاص طبقہ نکلے، اس قدر عمل کرے
کہ حتیٰ اس راہ عمل میں اپنی جان دے دے، شہید ہو جائے اس راہ میں۔ بعض افراد نکلے اور یہ کام کریں۔ اسی کو بیان کیا تھا ایک مجلس میں ابھی 3-4 دن پہلے، سرمشق حسینی۔ لیکن اگر کوئی ایسی کربلا پیش کرے، ایسی عزاداری پیش کرے کہ عزاداری ہم کیوں کریں؟ عزاداری اس لیے کریں کہ ذکر کرنا سید الشہداء کا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کیا مقصد ہے، کربلا اس لیے ہوئی تھی، عاشورہ اس لیے ہوا تھا کہ ذکر حسین ابن علی ہو، نہ ذکر حسین ابن علی اس مقصد کے لیے مقدمہ ہے، وہ نہائی کام نہیں ہے، وہ اصلی کام نہیں ہے۔ اگر ذکر ہوا اور وہ مقصد نہ ہوا، ذکر کا فلسفہ فوت ہو جائے گا۔ بالکل ایسی کہ سید الشہداء نے جب دیکھا یہ حالات ہیں، یزید جیسا فاسق حاکم برسر اقتدار ہے، سید الشہداء مدینہ میں بیٹھ کے ذکر رسول اللہ کرتے ہیں، اور ذکر رسول اللہ مدینے سے بہتر اور کہاں ہو سکتا ہے؟ کیا ذکر رسول اللہ کے لیے تو مدینہ ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر رسول اللہ کے لیے تو سب سے زیادہ مناسب جگہ مسجد نبوی ہے۔ سید الشہداء بھی یہ کام کرتے، چند افراد کو جمع کرتے ہیں کہ بھائی ذکر رسول اللہ ہوگا، چونکہ حالات ایسے ہیں۔ یہ سید الشہداء نے یہ کام نہیں کیا، سید الشہداء نے سکھایا، بنایا، چونکہ کہا کہ عزاداروں کے لیے ایک نصاب کربلا میں طے ہوا کہ جب بھی تمہارے یہ حالات ہوں، حسین بتائے گا کہ چارہ کیا ہے، حسین بتائے گا کہ راستہ کیا ہے۔ وہاں پہ سید الشہداء نے سیٹ کیا، مقصد کو سیٹ کیا۔ بس عزادار کی اگر قدر و قیمت کوئی دیکھنا چاہے کہ عزادار اپنی دیکھے کہ میری قدر و قیمت کتنی ہے، فرش عزا کی قدر و قیمت کا محاسبہ کرنا چاہے، خطیب کی قدر و قیمت کا محاسبہ کرنا چاہے کہ کتنی قیمت ہے اس خطیب کی، خطابت سے نہ کرے، نعروں سے نہ کرے، شور و غل واویلا اور سے نہ کرے کہ اس کے اندر اتنا شور و غل، اتنی واہ واہ، اتنی شہرت طلبی، یہ تو بالکل اپوزٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ کتنا شعور حسینی رکھتا ہے، اتنا قابل قدر ہے، کتنا شعور حسینی دے رہا ہے، اتنا قابل قدر ہے۔ اور عزادار کی کیسی ہوگی؟ کتنا شعور حسینی کے تبرک کا تشنا ہے، کتنا تبرک کے معنوی سید الشہداء کی پیاس اس کے اندر لگی ہوئی ہے کہ اگر کوئی خطیب یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنا چاہے، عکس العمل دکھائے، فوراً عکس العمل دکھائے، میرا وقت ضائع ہوا ہے۔ صرف میرا وقت ضائع نہیں ہوا، حسین کے ساتھ خیانت بھی کی، عکس العمل دکھائے۔ لیکن اگر یہ تشنا نہ ہو، اگر اس کو واقعاً تبرک معنوی سید الشہداء سے اپنی قدر و قیمت نہ بڑھانی ہو، یہ پرسہ دے گا، گریہ کرے گا، چلا جائے گا۔ اور اس کے ذہن میں یہ ہوگا شاید اسی لیے شہادت ہوئی تھی کہ میں پرسہ دوں، چونکہ اس کے نتیجے میں اپنے چند گناہ معاف کروا لوں۔ میں نے کہا کہ یہ سیکنڈری آبجیکٹو ہے، یہ ہے سیکنڈری آبجیکٹو ہے، پرائمری آبجیکٹو نہیں ہے، بنیادی ہدف نہیں ہے عزاداری سید الشہداء کا۔ بنیادی ہدف اپنے زمانے میں مسلم بن عقیل کی کردار سازی ہے، اپنے زمانے میں زمانوں کو مسلم عطا کرنا، زمانوں کو مسلم بنا کر دینا خطیب فرش اعضا کی بھی ذمہ داری ہے، بانی فرش اعضا کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کسی خطے میں کردار مسلم بن عقیل، کردار علی اکبر، کردار قاسم ابن حسن معاشروں کو نہ مل رہے ہو، یہ عزاداری تبرک کے معنوی حسینیت سے محروم ہے۔ یہ فرش اعضا، یہ عزاداری تبرک کے معنوی حسینیت سے محروم ہے، اور یہ فلسفہ ہدف ذکر سید الشہداء ہے، جس کے لیے ذکر سید الشہداء کو اتنی قیمت ہے، اتنی قدر ہے، چونکہ یہ معاشروں کو مسلم بنا کے دیتی، معاشروں کو اکبر بنا کے دیتی، معاشروں کو، میں اگر آج کے ان کا نام لوں تو معاشروں کو حسن نصر اللہ بنا کے دیتی ہے، معاشروں کو قاسم سلیمانی بنا کے دیتی ہے، معاشروں کو سبت جعفر بنا کے دیتی ہے، معاشروں کو شہید حسینی بنا کے دیتی ہے، معاشروں کو ڈاکٹر محمد علی نقوی بنا کے دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عزاداری شہید حسینی تشکیل دینے سے اور شہید حسینی اپنے معاشروں کو دینے سے بانجھ ہو جائے، فعلی العزاداری والسلام، حسین کی وہی آواز یہاں پہ بھی آئے گی، یہ میری مطلوب عزاداری نہیں ہے، اس کے اندر ابھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، فی الحال کشت ویراں ہیں، کردار نہیں مل رہا سوسائٹی کو، کردار نہیں مل رہا۔ جیسے کربلا برپا ہوتی ہے
جیسی معاشرے میں جہان میں کربلا برپا ہوتی ہے، جیسے یہ 10-12 روز ابھی گزرے کہ کل انشاءاللہ ان حالات حاضرہ میں اس میں بیان ہوگا کل کی کربلا سے آج کی کربلا تک، کل آپ کی خدمت میں بیان ہوگا۔ ہر شخص کا امتحان تھا یہ، ہر شخص کا، فلسطین، غزہ، ہر شخص کی حسینیت کی قدر و قیمت کا محاسبہ کرنے کا امتحان ہے فلسطین۔ ہر شخص کا امتحان فلسطین نے لیا ہے۔ خود تو فائز ہو گئے، فنفوزوا فوزا عظیما، مل گئے اہل فلسطین حسین کے ساتھ، دے دیا باطل کے سامنے، یزید کے سامنے، وہی جو ہم شعروں میں پڑھتے ہیں انہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ محمد و آل محمد آج غزہ نے دوبارہ سے تکرار کی کربلا، اور کیوں کی؟ اور سب پوچھتے بھی ہیں یہ کیوں ہوا، یہ کیوں مارکا ہوا؟ ظہور سے پہلے ضروری تھا یہ کام ہے کہ میں ہوں وہ حسینی، میں ہوں وہ عزادار، میں ہوں وہ کربلا کا چاہنے والا، میں ہوں وہ عزادارہ نے سید الشہداء، میں ہوں وارث حسین۔ فلسطین نے ہر عزاداری کا دعویٰ کرنے والے عزادار کا امتحان لیا، غزہ نے امتحان لیا ان کا۔ آؤ 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 ہم تمہیں بتاتے ہیں، تمہیں اگر اپنی قدر دیکھنی ہے، تم نے آج تک جو 20 سال عزاداری کی، 15 سال عزاداری کی، 10 سال عزاداری کی، تم کتنا مسلم بن عقیل کے کردار کے قابل بنے، کتنا صفحے کردار پہ تم نے اقدار عاشورہ کو، ویلیوز آف عاشورہ کو کتنا جمع کیا۔ آج غزہ تمہارا امتحان لے گا۔ غزہ کے ذریعے سے زمانے کے امام نے امتحان لیا کہ کتنا تیار ہے، کیا ظہور کرنا اس حالت میں مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو زمانہ، جو مکان، جو زمان اپنے زمانے کے مسلم بن عقیل کی حفاظت نہ کر سکے، اس زمان و مکان میں زمانے کا حسین ظہور نہیں کرتا۔ اس زمانے میں زمانے کا حسین اس کوفہ میں ظہور نہیں کرتا، اور حسین نے کوفہ میں ظہور نہیں کیا۔ کوفہ میں حسین کی غیبت جاری و ساری رہی۔ جس زمانے میں حسین کے نمائندے نائب امام کو دارالامارت تک پہنچا دیا جائے، اور وہ کوفہ حسین حسین کر رہا ہو، الجل الجل کر رہا ہو، حسین غزہ کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں۔ زمانے کا امام فلسطین کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے۔ آؤ اپنی عزاداریوں کی قدر و قیمت کو ثابت کرو، تم کتنی قیمت کے عزادار ہو۔ اور پھر اپنے نمونے بھی پیش کرتے ہیں، پھر دکھاتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں اپنے نمونوں کا۔ آؤ دیکھو میرے حبیب کو دیکھو، آؤ دیکھو میرے مسلم کو دیکھو، آؤ دیکھو میں نے کیا تیار کیا، تم نے کیا تیار کیا میرے نام پہ، میرے نام پہ تم نے کیا تیار کیا اور میں نے خود کیا تیار کیا۔ آؤ موازنہ کرو۔ کربلا کے ایک ایک کردار سے خدا کی قسم فرش عزا اس کے علاوہ کچھ نہیں، فرش عزا کا فلسفہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور حسین نے تیار کیے، دیکھو حسین نے کیسے قدر و قیمت بڑھائی، کیسی قدر و قیمت بڑھائی۔ مسلم بن عقیل سید الشہداء کا یہ سپاہی سید الشہداء نے روانہ کیا، بھیجا، تیار کیا، پہلے قدر و قیمت بڑھائی۔ میں نے کہا کہ جیسے رسول اللہ کے لیے امیر المؤمنین کے لیے مثلاً بعض لوگوں کو امیر المؤمنین نے یاد کیا ہے، ایک میرا دینی بھائی تھا مثلاً جعفر طیار کو یاد کیا ہے امیر المؤمنین، حضرت حمزہ کو، سید الشہداء حضرت حمزہ امیر المؤمنین یاد کرتے تھے ان کو۔ اے کاش کہ آج حمزہ اگر ہوتے، اگر جعفر طیار ہوتے، میرا حق نہیں چھینا جاتا، غصب نہیں کیا جاتا مجھے، اگر میرا آج بھی میرے ساتھ ہوتا۔ بعض لوگ دیے خدا نے امیر المومنین کو، مالک اشتر امیر المومنین کے لیے وہی ثقت من اہل بیت تھی۔ مالک اشتر میرے لیے بالکل قابل بھروسہ شخص ہے۔ یہ کی پرسنالٹیز ہیں تاریخ کی، اگر دیکھنا ہو کہ مجھے امام زمانہ کے لیے کیسا بننا ہے، مجھے ظہور کے لیے کیسا بننا ہے، اس جگہ تک لے کے جانے کی طاقت و پوٹینشل فرش اعظم میں ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ دیکھنا پڑے گا اس فرش اعظم کا بانی کون ہے، خطیب کون ہے، اور شاگرد کیا لینا چاہتے ہیں، یہ طے کرے گا کہ یہاں تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ لیکن مسلم بن عقیل کو تیار کیا اور پھر نمائندہ بنایا، بعض لوگوں کو نمائندہ بنایا، اور میں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ اور کسی، حتیٰ بصرہ کے لیے جو نمائندہ بھیجا اس کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ سید الشہداء نے کہا کہ میں اپنے سب سے زیادہ
بھروسہ مند شخص کو بھیج رہا ہوں۔ گئے مسلم بن عقیل، جائزہ لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مسلم بن عقیل گئے اس کے بعد ایک عجیب کوفے کے اندر حالات ہوئے کہ عبید اللہ نے ایک چال چلی تھی، کیونکہ مسلم بن عقیل نے دیکھا کوفہ بڑا آمادہ ہے، یہ تو الاجل الاجل لبیک یا حسین، جلوس، فرش عزا، عزاداری، بڑے زبردست ماحول بنا ہوا ہے۔ جب مسلم بن عقیل نے دیکھا اتنا لشکر تیار ہے، خط لکھا، روانہ کر دیا۔ اب سید الشہداء کہاں ہیں؟ مکہ میں، مکہ سے روانہ کیا تھا، روانہ کر دیا۔ اب جب روانہ کیا خط سید الشہداء تک، سید الشہداء نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، چلے مسلم بن عقیل کا خط آ گیا، کوفہ تیار ہے۔ مسلم بن عقیل نے ان کی دعائیں امام زمانہ پہنچا دی سید الشہداء تک۔ اب جب یہ خط آ گیا، سید الشہداء نے کہا کہ لشکر کو جمع کریں، چلیں کوفہ کی جانب۔ اب وہاں مسلم بن عقیل، ذی الحج کے یہی دن تھے، مسلم بن عقیل جیسی معلوم ہوا عبید اللہ کو، عبید اللہ نے کہا کہ خط لکھا جا چکا ہے، حسین کسی بھی لمحے کوفہ میں وارد ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر وہ داستان معروف ہے کہ عبید اللہ ایک بھیس بدل کے بنی ہاشم کے لباس میں کوفہ میں وارد ہوا، اور جتنے بھی مسلم بن عقیل کے ساتھی تھے، قبائل کے سردار، یہ اس منصوبے کے ذریعے سے سب کی شناخت کر لی، کون کون مسلم کے ساتھ ہے، سب کو دیکھ لیا، یہ مسلم کے ساتھ ہے۔ اب جب نقاب ہٹایا، بہت اچھا امیر المومنین کے لیے جو فلم بنی ہے امام علی، اس کے اندر بہت اچھا اس کو فلمایا گیا۔ جب نقاب ہٹایا دیکھا عبید اللہ اپنے ساتھ دھوکہ کھا گئے، ساری جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ صف اول کی ٹیم مسلم بن عقیل کی عبید اللہ کے لیے واضح ہو گئی، سب کو گرفتار کر لیا گیا، لے چلو ان کو حاکم کے پاس، لے گئے سب کو، اور منادی کرا دی گئی جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا کوفہ میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بعض کو کہا اس کو اسی کی گھر کی دہلیز پہ قتل کر دیا جائے گا، جو بھی ساتھ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا مسلم بن عقیل کا۔ اور جس نے بھی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، میں نے آپ سے کہا نا آج یہ پیغام پہنچانا اس لحن کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ، یہ صرف مسلم بن عقیل کا کام ہے۔ اور بہت سارے بانی عزا، بہت سارے عزادار ڈر رہے ہیں اس وقت فرش عزا سے، اتنی صراحت کے ساتھ کربلا بیان کرنے میں ڈر رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی ڈر ہے جو مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دینے کا ڈر تھا کوفہ کے اندر۔ جو بھی مسلم کو اپنے گھر میں جگہ دے گا، جو بھی مسلم کی بات کرے گا، جو بھی مسلم کو بیان کرے گا، جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا، وہ نہیں بچے گا۔ اور وہ کہتے بھی ہیں اسے تو اندر کر دیا جائے گا، یہ تو گرفتار ہو جائے گا۔ پوچھتے بھی ہیں، یہ ایک کپڑا ہمیشہ سے میں 10 سال سے یہ پہنتا ہوں، تو مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، کراچی میں بھی دوستان پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کپڑا کیوں پہنتے ہیں؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کوفہ میں مسلم کے ساتھ ہونے کی نشانی ہے۔ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم آج مسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے وقت کے حسین کے ظہور کے منتظر ہیں۔ وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں ہاں ہمارا مسلم سے تعلق ہے، ہاں ہم مدافع مسلم بن عقیل ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیا حسین کا ظہور نہیں ہوگا، ہمارے لیے واضح ہے، اسی لیے اور چھپانا بھی نہیں چاہتے، اس لیے بالکل وضاحت کے ساتھ، چونکہ کربلا کے اندر قدر کم ہو جاتی ہے اگر کوئی مسلم سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرے، تو حسین کے لشکر میں اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ کام کیا آپ پہ ایجنٹ ہونے کا وہ لگ جائے گا، آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو فلاں کر دیا جائے گا۔ اے کاش کہ مسلم کی حمایت میں دارالامارہ سے گرا دیا جائے، اے کاش حسن نصر اللہ سے یہ درس سیکھا، اے کاش مسلم کی حمایت میں شہید ہو جاؤں۔ حسن نصر اللہ آج مسلم کی حمایت میں شہید ہو گیا۔ جو درس مسلم نے بتایا، مسلم کی اطاعت بالکل ایسی کرتے تھے۔ خیمہ حسینی تعبیرات دیکھیں سید حسن نصر اللہ کی، خیمہ حسینی میں آج مسلم منتظر حسین ہے، اور یہ مسلم بلا رہا ہے، بتا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے کوفہ کی۔ بس مسلم کی بھی جب جیسی سنا کہ قتل کر دیا جائے گا، اب وہی جو سید الشہداء کے استقبال کے لیے آئے تھے، جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا، انہی کے بچے، بھائی، بیٹے، لواحقین مسلم سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ اب بہت سارے بہانوں سے دور ہوئے، بہت ساری چیزیں، کہ سب سے زیادہ بہانہ یہی تھا کہ اب مسلم کا ساتھ دینے میں خطرہ ہے، اب جان جانے کا خطرہ ہے، اب مال کے چھن جانے کا خطرہ ہے، اب دکان چلی جائے گی، اب گھر چلا جائے گا، اب اگر مسلم کا ساتھ دیا، اب مسلم تنہا ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ کہ کوفے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج ہر عزاداری میں یہ باتیں بیان نہیں کی جا سکتی، ہر فرش عزا پہ جا کے آپ یہ بیان نہیں کر سکتے، بانی اجازت نہیں دے گا آپ کو،
بعض جگہ ہو سکتا ہے افراد بھی اجازت نہ دیں، کہا کہ نہیں بھائی اتنی صراحت کے ساتھ نہیں، آپ بھی ویسے ہی کریں جیسے پرسا ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے، ختم کریں اس کو، زیادہ ہی اتنا حماسہ انقلاب اور یہ وہ حسین امام حسین والی باتیں نہ کریں آپ، وہی جو جس طرح سے ذاکر کرتے ہیں ایک عمومی ہوتا ہے چلتا چلا آ رہا ہے، 70 سال ہو گئے مولانا ہم بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے تھے، یہ نہیں کریں، نئی باتیں نئی چیزیں زیادہ نہیں کریں یہ چیزیں، بالکل ویسے ہی بس وہ کریں، ہمیں بھی دیں وہی تبرک مادی، اور ہم بھی جائیں آپ بھی جائیں، آپ کے بھی مسئلہ حل ہو ہمارا بھی مسئلہ حل ہو، بانی کو شہرت مل جاتی ہے، خطیب کو واہ واہ مل جائے گی، عزادار کو تبرک مادی مل جائے گا، حسین کو ناصر نہیں ملے گا، حسین کو مسلم نہیں ملے گا، حسین کو اکبر نہیں ملے گا، بس یہ کام واجب ہے خطیب کے لیے۔ بس مسلم سے جدا ہونا شروع ہوئے، جیسے جدا ہونا شروع ہوئے مسلم، 7 ذی الحج تھا، مسلم نے نماز پڑھائی ہے، 30 افراد روایت میں آیا 7 ذی الحج کو 30 افراد اس نماز میں مسلم کے ساتھ تھے، کتنوں سے کم ہونا شروع ہوئے تھے؟ 12,000 کا لشکر جمع ہوا تھا، 12,000 کا لشکر، صرف شاید 8,000 سلیمان بن رضی کا لشکر تھا، جو سلمان بن سورت خزائی کا لشکر تھا کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا تھا، اور صرف ایک بہانے سے الگ ہوا، جیسے یہ دیکھا کہ اب مشکلات آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں امام پردہ غیبت میں ہیں، ابھی کوفہ میں غیبت ہے امام زمانہ کی، اور ہم کسی غیر معصوم کی رہبری میں، ہم کسی غیر معصوم کو رہبر نہیں بناتے، اس لیے ہم جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا ہم کسی مارکے میں کسی ظالم کے خلاف اور کسی مظلوم کے مارکے میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پہ، ہم کسی ان کی قیمت لگائی اور وہ قیمت لی انہوں نے اور اپنے مردوں کو لے کے گھروں میں چلی گئی۔ اب یہ 30 افراد ہیں 7 ذی الحج، مسلم نے جب نماز ختم کی ہے، یہ جو 30 افراد تھے، مغرب کی نماز پڑھائی ہے، عشاء کی نماز میں جب مسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ 10 افراد تھے، جب باہر نکلنا چاہیں، جب مسجد سے باہر نکلے، رات کا وقت تھا عشاء کی نماز کے بعد، یہ 10 افراد بھی گلیوں میں جانا شروع ہو گئے۔ اب مسلم بالکل کوفہ کی گلیوں میں تنہا، حسین کا نائب، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا زاد کو بھیج رہا ہوں، اور اپنے اہل بیت میں سے سب سے بھروسہ مند فرد کو بھیج رکھا ہوں، اب وہ کوفے کی گلیوں میں تنہا ہے۔ مسلم کی 7 ذی الحج، مسلم کی 7 محرم ہے، پانی بند ہو گیا مسلم، اب پیاسا ہے مسلم، اب ٹھکانہ نہیں ہے مسلم کا کوئی، اب رات کہاں گزارے؟ پوری رات مسلم نے کوفے کی گلیوں کے اندر گزاری۔ 8 ذی الحج آئی، آگے معاملہ گیا، کہتے ہیں 8 ذی الحج مسلم بن عقیل نے ایک مسجد میں گئے، وہاں موقع ملا، ایک گوشے کے اندر، کیوں اپنے آپ کو یہاں تک بچا رہے تھے؟ کیونکہ سید الشہداء کو کہہ چکے تھے کہ مولا آ جائیے، کوفہ تیار ہے۔ اب کس طرح اپنے امام کو یہ خبر دے کہ مولا وہ کوفہ جو ابھی تک حسین کر رہا تھا، ارے اہل کوفہ کے ارادے بدل گئے، مولا اب وہ کوفہ نہ رہا، اب کسی طرح اپنے مولا کو بتا دو کہ مولا کوفہ میں ظہور نہ کرنا، مولا کوفہ میں ظہور نہ کرنا۔ اب صرف اس خبر کے لیے مسلم اپنے آپ کو حفظ کر رہا ہے کہ کوئی موقع ملے کوفہ سے باہر نکلنے کا کہ حسین تک ہی خبر پہنچ جائے۔ اب یہ تھکا ہارا مسلم، خستہ جگر، خستہ دل و خستہ جسم مسلم، پورا دن مسجد میں گزارا۔ 8 کو شب 9 آئی، مسلم پھر راتوں، کیونکہ راتیں مسجد بند ہو جاتی تھی، راتیں مسلم کو گلیوں میں گزارنی پڑتی تھی کوفہ کی، پھر کوفہ کی گلیوں کے اندر چادر اوڑھ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک چبوترے پہ جا کے بیٹھتے ہیں مسلم، سامنے گھر میں ایک خاتون جس کا نام تاریخ میں توآ آیا، باہر نکلتی دیکھتی ہے خستہ حال جوان بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ اے مرد تو جانتی ہے کہ کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، کوفے کے اندر مولا حسین کا سفیر ہے اور حاکم اسے ڈھونڈ رہا ہے، مولا کا سفیر آیا ہوا ہے میں جانتی ہوں، لیکن کوفے کے حالات ایسے ہیں، تیرا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ تو دیکھا کہ پیاس کی بڑی شدت ہے، یعنی اتنی شدت تھی پیاس کی کہ روایت میں آیا کہ مسلم میں
بولنے کی سخت نہیں تھی. یہ خاتون بات کر رہی ہے، مسلم جواب نہیں دے پا رہے. اتنے نحیف، اتنی طاقت ختم ہو چکی تھی کوفے کی گلیوں میں پھر کے مسلم کی کہ مسلم نے اشارے سے پانی مانگا. اشارے سے پانی مانگا مسلم نے تاکہ 2 گھونٹ پانی مل جائے. اپنے آقا حسین کی طرح مسلم کی غربت، سب سے پہلے بے یار و مددگار، پھر کوفے کی گلیوں میں تنہائی، پھر پیاس. اب مسلم نے پانی پیا. اب اس خاتون نے کہا ہے جوان، اے مرد دیکھ تو اب تو نے پانی بھی پی لیا ہے، اب تو یہاں سے چلا جا. میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور تجھ جوان کا اس طرح میرے گھر کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں ہے. اب جب یہ سننا تھا مسلم نے ایک جملہ کہا. مسلم نے کہا ہے خاتون تو مجھے جانے کا تو کہتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی کہ میں اس کوفہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. غربت مسلم. خاتون نے پوچھنا شروع کیا ہے جوان تو ہے کون؟ بتایا کہاں سے ہے؟ کہا مدینہ. اب یہ عاشق حسین تھی، یہ اپنی مولا کی عاشق تھی. جیسے سنا مدینہ میں کس محلے سے ہے؟ مسلم نے کہا بنی ہاشم. اب جب بنی ہاشم کا نام آیا یہ اپنے دروازے سے باہر آ گئی. اب اپنے دروازے سے باہر آئی. اب مسلم سے پوچھا بنی ہاشم اے جوان تیرا نام کیا ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل. بس یہ سننا تھا. کہا ارے میرے مولا کا ضمیر ہے، ارے اے شہزادے مجھے معاف کر دے، میں تجھے نہیں پہچانی. ارے اے شہزادے آجا میں تجھے پناہ دیتی ہوں. اپنے گھر میں پناہ دی. مسلم اندر آتے ہیں اور ایک شب اس گھر کے اندر گزارتے ہیں. مسلم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں. صبح سے پہلے مسلم کو ایک اونگ آئی. ایک خواب میں جا کے منظر دیکھتے ہیں. خود سید الشہداء کی زیارت ہوتی ہے. سید الشہداء کی آواز آتی ہے یا اخی اللقاء اللقاء. اے مسلم ملاقات. اب یہ صدا سنتے ہیں، اچانک اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں دروازے پر یہ اس خاتون کا بیٹا سپاہ سے ملا ہوا تھا، حاکم سے ملا ہوا تھا. اس نے مخبری کی کہ مسلم کو ڈھونڈنے کی ایک قیمت ہے. اس نے بھی یہ بکا حاکم کے ہاتھوں آ کے خبر کی. اب سپاہ آ گئی. اب جب دروازے پہ آ گئی، دروازے پہ دستک دی کہ مسلم کو باہر نکالو، مسلم کو بھیجو. اب یہ خاتون مدافع سفیر حسین بنی ہوئی ہے، نائب امام زمانہ بنی ہوئی ہے. اب یہ خاتون کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے مسلم کو نہیں لے جا سکتے. ارے یہ منظر دیکھ کر مجھے مدینہ کا وہ گھر یاد آ گیا. ایک اور مدافعہ مدینہ میں تھی جو ولی اللہ کا دفاع کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی جب تک فاطمہ زندہ ہے علی تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. اب مسلم نے جب یہ غیرت دیکھی، مسلم باہر آئے. کہا کہ خاتون بس تو نے بہت حمایت کر لی، اب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو میری محسنہ ہو اور یہ کہہ رکھے کہ اگر مسلم کو حوالے نہ کیا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اس در کو آگ لگا دیں گے. اب مسلم کو یاد ہے کہ یہ قوم جب گھر جلانے کا کہتی ہے، در جلانے کا کہتی ہے، یہ در جلا دیتی ہے. اب مسلم نے کہا ہائے غیرت مسلم، ایک خاتون کی حرمت کے لیے تم نے اپنے آپ کو پیش کیا. ہائے سید سجاد، سید سجاد. اب مسلم باہر جاتے ہیں مفصل ہدامہ نے وقت میں گنجائش دیکھی ہے. اب مسلم نے جنگ کی، حربے کے ذریعے سے مسلم کو گھیرا گیا. مسلم کو لے کے دارالامارت چلے گئے. کہا کہ اگر کوئی وصیت ہے، اگر کوئی بات ہے. مسلم نے کہا 2 باتیں. ایک یہ کہ اگر یہاں پر دارالامارت پہ کھڑا ہوا مسلم کہہ رہے اگر اس مجمع میں کوئی امین ہے تو میں چاہتا ہوں میرے مولا کو یہ خبر پہنچائے، ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اگر کوئی امین ہے ایک اس سے ملنا چاہتا ہوں. ایک کہا 2 رکعت نماز پڑھ دی ہے. شب شہادت مسلم تھی، اب صبح شہادت ہے. بالکل حسین کی طرح جیسے حسین نے رات بھر عبادت میں گزاری، مسلم نے بھی رات بھر بھوکا رہا.
عبادت میں گزاری اور صبح کا 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مسلم نے دارالعمارہ کی چھت سے مکہ کی طرف رخ کیا اور ایک سلام کیا مسترب انداز سے, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اب حسین جو مکہ سے چلے تھے, یہ منظر راوی نے دیکھا, یہ چلتا ہوا کارواں. حسین ایک مرتبہ رکے اور ٹھہرے اور جواب دیا, وعلیک السلام یا اخی یا ابنت امی یا ثقۃ من اہل بیتی. اب جو یہ غیبت, اب یہ غیب سے جو علم امامت سے جب اس سلام کا جواب دیا, سب قافلے والے پریشان ہیں. حسین اعلان نہیں کر رہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے قافلے میں. اب وہاں پہ جب مسلم کی شہادت ہوتی ہے, مسلم کو دارالعمارہ سے گرایا جاتا ہے, یہاں پہ سید الشہداء چلتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 گھوڑ سوار کوفے کی جانب سے آ رہے ہیں کہ حسین ابن علی کو دیکھ کر مڑ گئے. آ رہے تھے کوفہ کی جانب سے, گویا مسلم کے بھیجے ہوئے ہوں کہ حسین کو خبر دیں, لیکن حالت لگی ہے حسین کو ان کے نائب کی شہادت کی خبر کیسے دے, مڑ گئے. سپاہی حسین سے 2 سپاہی گئے, گھوڑ سوار رفتار کے ساتھ جاتے ہوئے ان دونوں کو لے کر آتے گئے. کہا کیا معاملہ ہے, کیوں حسین کو دیکھ کے مڑ گئے؟ کہہ رہے مولا کے لیے خبر لے کر آئے ہیں کوفہ سے, لیکن حالت لگی ہے کہ کیسے بتائیں. اب ان کو سید الشہداء کی بارگاہ میں لے کر آئے, نظریں جھکی ہوئی ہے, حسین ابن علی کے سامنے آتے گئے اور سید الشہداء نے پوچھا کیا کوفہ کی کوئی خبر ہے؟ کوفہ کی خبر سے زیادہ حسین نے کہا میرے مسلم کے بارے میں کوئی پیغام لائے ہو؟ جب یہ کہا تو انہوں نے کہا بس یہی پیغام کافی ہے. جب ہم کوفہ سے روانہ ہو رہے تھے, مسلم کا جسد اطہر رسیوں میں بندھا ہوا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اہل کوفہ تماشا دیکھ رہے تھے, کوفہ کے بچے تماشا دیکھ رہے تھے. ارے اے مولا, اے مولا. بس یہاں پہ سید الشہداء نے کلمہ استرجاع پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کو بلایا مسلم کے, کہا مسلم کو بھائی کو بلاؤ. کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ مولا کوفہ جائیں گے, اپنے بھائی کا انتقام لوں گا اور اہل کوفہ سے بدلہ لیں گے. دیکھا ارادے مضبوط ہے. وہاں پہ حسین نے کہا تھوڑا ٹھہر جاؤ. کہا کہ حمیدہ کو بلایا جائے, مسلم کی 7 سالہ بچی حمیدہ. اب خیمے میں خبر ہوئی, کوہرام مچا, یا مسلمہ یا مسلمہ. 7 سالہ بچی خیمے سے نکل کے حسین کے پاس آتی ہے. اب ام البنین کی بیٹی ہے مسلم کی زوجہ, حسین ماموں ہے اس بچی کے. حمیدہ کو بلایا, حمیدہ کو ایک طرف اپنے بٹھایا اور اس بچی کے اوپر ایسا دست شفقت پھیرا حسین نے کہ یہ بچی ایک دم سے کھڑی ہوئی. کہا اے میرے مولا, اے میرے مولا, بابا خیریت سے ہے؟ یا بابا خیریت سے کہ مولا ایسے ہاتھ پھیر رکھے ہو گویا میں یتیم ہو چکی ہوں. اب یہ 7 سالہ بچی, اب مولا نے جب خبر دی کہ ہاں اے بچی آج سے تیرا بابا میں ہوں, اب جب سینے سے لگایا خیمے میں کوہرام مچا, یا مسلمہ یا غریبہ یا مظلومہ. اب اس بچی کو کوئی آتا ہے, ایک بی بی آتی ہے, بچی کو سینے سے لگاتی ہے, بچی کو چومتی ہے, کوئی تحفے دے رکھے گئے, کوئی مشغول کر رکھے گئے. حسین کی ایک ننھی بچی کونے میں کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ جب کسی کا باپ عالم غربت میں دنیا سے جاتا گئے تو اس بچی کو تحفے دیے جاتے گئے. حسین اپنے کاندھے اپنے زانو پہ بٹھاتے گئے, بیویاں چومتی ہیں, کوئی پیار کرتا ہے, کوئی گوشوارے دیتا گئے, لیکن اس بچی کو معلوم نہیں ہے جب کربلا میں صدا بلند ہوگی, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا, تو یہ بچی ارے یہ منتظر تھی شاید اب مجھے گوشوارے دیے جائیں گے, شاید اب مجھے پیار کیا جائے گا, شاید اب مجھے چھپا جائے گا. لیکن سکینہ کے ساتھ منظر بدل گیا, حالات بدل گئے. ارے گوشوارے چھینے گئے, رخساروں پر تماچے, دامن جلایا گیا.
अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन फसयअलमु लज़ीना ज़लमु अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ गो हैं, इस ज़िक्र हुसैनी के तुफ़ैल हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ गो हैं, शुरकाए मजलिस व बानियान मजलिस की तमाम हाजात शरइया को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके मरीज़ों को शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। इनके मरहूमीन को जवार रहमत व जवार सैयद शुहदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ गो हैं, अज़ादारों की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान अज़ादारी, ख़ाइनीन अज़ादारी अगर हिदायत के काबिल ना हो, परवरदिगार आलम इनको इनके अज़ाइम समेत नीसो नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम दुनिया हुसैन के बेटे के मुंतज़िर है, हमें फ़र्श अज़ा से तबर्रुक इंतज़ार हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। तबर्रुक मानवी सैयदुश्शुहदा हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार आलम अक़दार हुसैनी को अपनी शख्सियत में ढालने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हमें अपने ज़माने के इमाम का भरोसा मंद अज़ादार बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार आलम तमाम खुतबा, उलमा, मुज्तहिदीन, मराजिईन, बिलख़ुसूस आयतुल्लाह सिस्तानी हाफ़िज़हुल्लाह रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी, जो आज उम्मत इस्लामी के लिए उम्मीद हैं ज़हूर की आमादगी के लिए, इनको तूल उम्र सलामती इनायत फरमा। परवरदिगार आलम मरजइयत व विलायत फ़क़ीह को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम दुनिया भर के ज़ालिमीन, फ़िरऔन, नमरूद, यज़ीद आज उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़ुल्म व बर्बरियत कर रखे के इनको अपने इज़्न और अपने इरादे से अपने अज़ाइम में नाकाम फरमा। इसराइल का ख़ात्मा फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ गो हैं, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके बेहतरीन आवान व अंसार में से होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा।